السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا عارف الحقانی صاحب خیریت ہے؟ جی جی، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ حضرت صاحب تھوڑا مسئلہ معلوم کر رہے تھے، میرے آوازیں بہت آ رہی ہیں جی آوازیں بہت آ رہی ہیں بچوں کی۔ جی جی فرمائیں۔ یہ آوازیں تو بہت آ رہی ہیں بچوں کی۔ جی جی، بچے بہت شیطان ہیں۔ نہیں نہیں، کھیل رہے ہیں بچے۔ حضرت جیسے نکاح پڑھانے والا سنی ہے جی اور لڑکا بھی سنی ہے جی، اور گواہ وہابی بن گئے تو نکاح تو ہو جائے گا؟ گواہ وہابی ہوگا کیسے نکاح ہوگا؟ نہیں جیسے اچھا، بنانا ضروری کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ وہابی کو گواہ بنانا ضروری کیا ہے؟ جب ولا تجالسہم ولا تشاربہم ولا تعاقلہم واضح الفاظ ہے، وإیاکم وإیاہم واضح ہے، تو ہندوستان کی ایسی صورتحال تو ہے نہیں کہ سنی ملے گا نہیں کیا؟ نہیں، مکسچر ماحول ہے، سنی بھی ہے وہابی بھی ہے۔ نہیں تو ہاں، تو سنی کو ہی بلائے نا، وہابی کو بنانا کوئی ضروری تھوڑی، وہابی کو بنانا نہیں چاہیے، وہابی سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، ہر کنڈیشن میں بچنا چاہیے۔ نہیں جیسے اگر بن گیا تو نکاح نہیں ہوگا کیا؟ جی، اگر بن گیا دیوبندی وہابی گواہ تو یہ نکاح تو ہوگا؟ بنانے کی، ارے سید صاحب، بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ بنایا ہی کیوں جا رہا؟ پہلے تو بات ہے سوال، ایسا کام ہی کیوں کرا جا رہا ہے جیسے سوال پیدا ہو؟ اصلی میں بھائی وہ جب ہم ملا جلا ماحول ہے۔ سید صاحب، نہیں ملا جلا ماحول ہو یا نہیں ہو سید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں اور قابل ہیں، ایک بات تو صاف ستھری یہ ہے، جب ہمیں اللہ اس کے رسول کا واضح حکم ہمارے لیے ہے، ہمارے اسلاف بزرگوں کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم ایسے ماحول میں شامل ہی کیوں ہوں، یا ایسے آدمی کو اپنی مجلس میں بلائیں کیوں؟ آج کل کیا ہے، ماحول مکسچر ہو گیا، آپ جانتے ہو۔ اب دیکھیے جھانسی میں لڑکیاں، بھوپال میں دے دیں دیوبندیوں کو دے دیں۔ نہیں، اب ماحول دیکھیے، ماحول ہم سے ہے، ماحول سے ہم نہیں ہیں۔ بلگرام میں جو ہے یہاں بھی سب دیوبندی زیادہ ہے، 90% بلگرام میں۔ نہیں، کس نے کہا؟ نہیں، ہم تو گئے نا، تقریر ہوئی ہے میری وہاں بلگرام میں۔ نہیں، جس نے کہا غلط کہا ہے، میں 15 سال سے بلگرام شریف میرا آنا جانا بہت قرب ہے، الحمدللہ جیسے دیوبندی آنا جانا ہوتا ہے۔ ہردوئی میں تو سب وہی ہیں، ہردوئی میں سنیے، ایسا ہے نا، ہردوئی شہر میں اگر ہے، ہردوئی میں تو ٹوٹل وہی ہے صاحب۔ نہیں ہردوئی میں بھی سنی ہے الحمدللہ۔ ہردوئی کے ایک جلسے میں ہم خود گئے، وہاں عرفان الحق صاحب خود گئے اور کافی ہمارے ریلیشن ٹچ میں ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک بھی مسجد نہیں ہے ہردوئی میں، ایسا بتا رہے تھے۔ ارے ایسا ہے نا، دیکھیے، کہنا کرنا اور زمین پر سب کام ہونا الگ مسئلہ ہے۔ جو صاحب کہہ رہے تھے کوئی مسجد نہیں ہے، تو ان کو ہی کام کر لینا چاہیے وہاں جا کے، ظاہر سی بات ہے، قوم کا ملت کا درد ہے۔ انیس احمد برکاتی تھے ہردوئی کے، وہ نہیں، کوئی سے بھی برکاتی صاحب ہوں، جیسے ملت کا درد ہے، انہیں سنیت کا درد ہے، انہیں کو چاہیے وہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیں۔ پہلی بات تو یہ، انہیں زمینی حقیقت پتہ نہیں ہے۔ خود ہردوئی میں ہمارے ٹچ میں 2-4 لوگ ہیں جو سنی ہیں ماشاءاللہ، اور باضابطہ طور پر وہاں اہل سنت و جماعت کا پروگرام ہوا، خود اہل بیت اطہار کی محبت میں محرم الحرام شریف میں پروگرام ہوا وہاں سنیوں کا۔ اچھا، تو اب پھر کب وہ کہاں سے وہ سنی کہاں سے آ گئے؟ اور وہ پیور سنی ہے، وہ بھی نہیں ہے، ملے والے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، بلگرام میں کیا حالت ہے حضرت؟ بلگرام میں بھی سنیت غالب ہے وہاں الحمدللہ۔ نہیں ویسے ہاں، وہاں بھی دیوبندی ہیں وہاں پر، مگر ایسا تھوڑی ہے، وہاں بھی سنیت غالب ہے۔ ہاں، وہ عبد الغنی صاحب تھے، وہاں ان کے دیوبند کے مشہور عالم تھے۔ دیکھیے، ایسے تو کوئی کہیں کا بھی ہو، اب کوئی کہیں بھی رہ ان کی سکتا رشتے ہے۔ داری تو نہیں ہے خانقاہ والوں کی دیوبند والوں میں، جیسے سہیل میاں صاحب ہیں؟ نہیں الحمدللہ، کہیں کوئی رشتے داری نہیں ہے، سب صاف ستھرا معاملہ ہے بالکل۔ کہیں بھی نہیں ہوئی کسی کی؟ نہیں، ابھی ہماری نالج میں تو کوئی ایسی، ابھی یہ 10-15 سال میں تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کوئی ایسی رشتے داری ہو ان کی، کہیں سے کہیں تک۔ ہاں، بڑا عجیب بڑا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا امیر عبد الواحد بلگرامی قدس الروح الثانی نے رافضیت تفضیلیت کے خلاف خود صدر سنابل شریف میں لکھا ہے۔ وہ زیدی جو شیعہ ہے نا وہاں پر، وہ تعزیہ بناتے ہیں میدان گلی میدان پورا میں آ کے۔ ہاں، وہ ان کی خاندان کے ہیں جو تعزیہ بنا کے رکھتے ہیں میدان پورا مسجد میں۔ نہیں، وہ اس خاندان کے نہیں ہے۔ تعزیہ بنانا الگ مسئلہ ہے، شیعہ ہونا الگ مسئلہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تعزیہ کیا یہی بناتے ہیں خاندان والے سید صاحب؟ نہیں، خاندان والا کوئی تعزیہ نہیں بناتا ہے وہاں پر۔ ایسا سنا میدان پورا مسجد کے سامنے آ کے رکھا جاتا ہے؟ نہیں، وہاں تعزیہ کوئی نہیں بناتا ہے،
اور جس کی اجازت ہے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کا نقشہ بنانا، وہ بھی تو آپ بھی جانتے ہیں جائز ہے. وہ تو جائز ہے، جائز ہے، بلکہ وہ جائز ہی نہیں بلکہ باعث خیر و برکت بھی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بالکل اور بالکل. مروجہ تعزیہ داری جو تماشا گیری ہو رہی ہے، ڈھول تاشے بننا ہے، کوئی ہرن بنا رہا ہے، کوئی گیا بنا رہا ہے. پیلی بھیت والوں نے کر رکھا ہے، یہ پیلی بھیت کے صلح کلی جو ہے نا، جو گیا بنا رہا ہے، گھوڑا بنا رہا ہے، دلدل بنا رہا ہے، اور پھر معاذ اللہ اب تو بنانی کیسی جو شکلیں صورتیں بنتی ہیں ان کو تعزیہ کہتے ہیں. ادریس رضا نے دور دیا ان سب باتوں پر. تو یہ ہے وہ یہ تو تماشی صاحب گیری، ڈھول غدار گیری. مسلک کے اعلی حضرت ہو چکے ہیں یہ لوگ پیلی بھیت اب کے. وہ بہرحال غدار ہیں یا وفادار ہیں، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، صلح کلی وہ جانے، ان کا کام جانے. اب وہ کیسے ہیں کیسے نہیں بڑا ہیں، مشکل ہے صاحب، ہم لوگ کہاں جائیں. آج کہیں نہیں جائیں. اپنے آپ کو اس زمانے میں انسان زمانے بھر کا ٹھیکہ نہ لے، ٹھیکیداری نہ کرنے سے بہتر یہ ہے خود اپنی سنیت کو بچا کر رکھے، اپنے مسلک مشرب پر قائم رہے، اہل سنت کے مذہب پر قائم رہے، اور وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ پر سختی سے عمل کرے، وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ کے مطابق زندگی گزارے. وہابی وہابیہ دیا بنا روافظ یا جو بھی ہیں جتنے بھی یہ 72 ہیں، جیسے یہ جامع ازہر میں جاتے ہیں تو وہاں تو دیوبندی بریلوی سب کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے، مجالست مشاربت معلومات ہو جاتی ہے. سنیے ایسا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں سب کچھ ہوتا ہے. وہی ہے کیسے ہوگا؟ نہیں، ایسے ہندوستان میں رہتے ہو، ایسے ہندوستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی بھی آپ کے گھر کا میرے گھر کا کوئی بھی بچہ پڑھنے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کلاس اٹینڈ ہوتی ہے. تو سارے حکم شریعت نے اجازتیں جہاں جس طرح دی ہیں اس طرح اجازت رکھیے. بھائی کاروبار کا مسئلہ بھی آتا ہے، وہابیہ دیابنا کے ساتھ میں اگر کہیں میڈیکل اسٹور ہے، اس کا کہیں کوئی پرچونی کی دکان ہے، سننی کی نہیں ہے، تو اس کو آپ جس طرح کفار و مشرکین سے آپ سامان خریدتے ہیں ویسے اس سے مرتد سمجھ کے سامان خریدیے، مسلمان سمجھ کے مت خریدیے. آپ مسلمان کیسے کہیں گے اسے؟ اب جیسے عرب والوں سے کیسے سامان خریدیں، مکہ شریف مدینہ شریف والوں سے. ہاں تو مکہ شریف میں بھی جو بھی مرتدین ہے وہ مرتدین ہے، چاہے وہ مکہ میں ہوں، چاہے مدینے میں ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں، پوری دنیا میں کہیں بھی وہ گستاخ رسول تو کھجورے وغیرہ خریدیں تو مرتد سمجھ کے خریدیں. بالکل گستاخ رسول. آپ مجھے بتائیے گستاخ رسول کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو کافر ہے لیکن ثابت تو ہونا صاحب ایسے نہیں. ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جو مرتدین ہے، جو گستاخ رسول ہے، دیکھیے جو گستاخ رسول ہے، جو مرتدین میں سے ہے، تو جو سید ہے وہ بھی وہاں بھی ہیں مدینہ شریف کے. اب یہ تو مجھے پتا نہیں، میں مدینہ شریف نہ گیا ہوں ابھی تک، اللہ مجھے حاضری نصیب فرمائے. دوسری بات نہ وہاں کسی سے ملا ہوں کے حساب سے تو وہ وہاں بھی ہیں. نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں سب کے لیے تھوڑی لکھ دیا ہے، وہاں پر علامہ ضیاء الدین مدنی کا بھی خاندان رہتا ہے. اسلامی والے ہیں نا، یہ مسلمان نہیں مانتے وہاں کے اماموں کو. دیکھیے امام ہیں علامہ ضیاء الدین مدنی بھی تو مدینہ شریف کے، ان کا خاندان بھی ہے وہاں پر. وہ تو وہاں کہاں شادیاں کی ہوں گی. شیخ عمر بن سلیم بغدادی خود جامعۃ الرضا 18 مہینے پڑھا کے گئے، میرے 1 سال کلاس ٹیچر بھی رہے ہیں الحمدللہ. وہ سنی صحیح العقیدہ تھے، ان کا وہی مسلک مشرب تھا جو مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے اس زمانے میں. تو وہ شادی کہاں کی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ دیوبندیوں میں. وہاں جی مدینہ شریف میں شادی کی تھی نا، ان کے بیٹا فضل الرحمان صاحب تھے ان کے بیٹے. وہ تو جی دیوبندیوں میں گڈالی ہوگی، سوچا ہوگا کہ کہاں لے جائیں گے آپ. نہیں، آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ لگا لیا کہ انہوں نے دیوبندیوں میں شادی کر لی ہوگی. وہاں تو سب وہی ہیں صاحب مدینہ شریف میں. نہیں کیسے سب وہ ہیں بھائی، کیسے مان لیا جائے سب وہ ہیں؟ کوئی مسجد تو ہے نہیں صاحب سنیوں کی. کیوں نہیں ہے ایسا؟ یعنی کیوں آپ نے بیٹھے بیٹھے آپ گئے مدینہ شریف پورا گھوما ہے کیا آپ نے؟ وہاں تو حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں. آپ نے مدینہ شریف پورا گھوما ہے کیا؟ یہ بتا دیں سب ٹوٹل وہی ہیں وہاں تو سب. بھائی جب آپ نے گھوما نہیں، آپ ایسے بتانے سے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے. صلاح پہ کوئی مسجد نہیں ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں یا انگوٹھا چومتے ہوں یا غسل مذہب کہتے ہیں، تو کیسے مانا جائے انہیں سنی صاحب؟ اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں ہیں مدینہ شریف والے، کیسے اب ماننے کے صاحب؟ اب اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی ضروری تھوڑی ہے پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو مانے گی تبھی سننی ہوگی. بھائی اعلیٰ حضرت کو جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اعلیٰ حضرت کو، وہ مسئلہ ہوا ہے. جو اعلیٰ حضرت کو سنیے، ضروری نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو ماننا. جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے انکار کرتا ہے، تب کیا کہیں گے؟ کافر. کم سے کم گمراہ تو ہو ہی جائے گا وہ.
اور اس زمانے میں جو اعلیٰ حضرت سے الگ بھٹک کر بھاگ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کوئی وہابیوں میں مل لیا ہے, کوئی شیعوں میں مل لیا ہے, کوئی تبلیغوں میں مل لیا ہے. حالات یہ بنے ہوئے ہیں. اب یہ الیاس قاضی کو کیا مانے صاحب, یہ الیاس بھائی, اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنے گھر کی اپنے ابا کی بات تھوڑی کری ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. کیا مانے صاحب الیاس قاضی دعوت اسلامی والی؟ الیاس قادری صاحب سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور کیا ہیں. اصلی میں نے تو یہ کہا کہ اس کے آدمی نے ٹی وی سے بتایا اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس کو میرا سلام پہنچا دینا, پھر کیسے سنی ہوگی؟ نہیں, ہم نے تو کہیں نہیں سنا, آپ نے سن لیا ہوگا بھیا, آپ تک پہنچی ہوگی یہ باتیں. نہیں میں بھیجوں گا صاحب. اور دوسری بات, ابھی ان کے بیٹے موجود ہیں, اگر ایسی باتیں جھوٹی ہوں گی تو ان کے بیٹے سے آپ بات. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیے کہیں کچھ نہیں ہے, حضور تاج شریعہ نے کہیں بال کو بٹوایا, لبے یافتار کے نعرے لگوائے, الیاس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا, محدث کبیر نے بھی کرد کیا ہے مصطفیٰ صاحب نے. نہیں, انہوں نے یہ کہا وہ سنی نہیں ہے. ارے اس نے تو بہت زبردست کیا کہ یہ ان لوگوں نے تو اعمال کا معاملہ الگ ہے, اصول اور فروع کا بھی تو مسئلہ ہے. بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے صفحہ 31 فیضان. ارے تو عقائد میں سے تھوڑی ہے, عقائد سے انکار کرنے والا تو سنیت سے خارج ہوگا. اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے صاحب. کس کا یہ کیا ہوگا, اسے کیا کہیں؟ کیا پتا کس نے کہا, کسی نے کہنے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے الیاس قادری سے بات کری؟ آپ نے مولانا الیاس قادری صاحب سے بات کری کیا کہ آپ نے ویسا کہا ہے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کرا ہے؟ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ لگا ہے اس کے اوپر صاحب. ارے چھوڑیے, کہاں آپ چکر میں پڑے ہیں. اسے بچانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں لوگ باغ؟ میں کوئی بچانے کی کیوں کسی کو کوشش کروں گا؟ آپ زبردستی اس طرح کی باتیں کر کے رسول کہلوایا, اس نے مدینہ شریف کا مذاق بنایا. آپ کیوں انتشار کرنے والی باتیں کرتے ہیں؟ اس کو کیوں بچانا؟ اللہ طاہر القادری کافر ہے نا صاحب. اللہ طاہر القادری تو کھلا کافر ہے. دیکھو کافر ہے, جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ کافر ہے, اور الیاس قاضی مسلمان ہے. عجیب ہے. جو گستاخیاں طاہر القادری نے کی نہیں وہ الیاس نے کی, وہ مسلمان ہے. حالات کا نام لے تو پکا مسلمان, اور حالات کو ڈنکا نہیں بجاتے طاہر القادری تو کافر ہے. دیکھو نہیں تو طاہر نے جو بین المذاہب کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ الیاس قاضی نے میٹھے میٹھے رسول کہلوایا اللہ کے. نہیں, طاہر نے جو بین المذاہب کام کیا ہے وہ کیا ہے کے بارے میں حالت کا نام لے کے اس نے اپنی. دیکھو آپ یہود و نصارہ کو کیا بلیورز مانتے ہیں؟ ارے صاحب وہ بلیور اس معنی میں نہیں کہہ رہے کہ وہ مومن ہے. بلیور کے معنی چھوڑیے, بلیور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیور کا مطلب ہوتا ہے ایمان والا. آپ ایمان والا جانتے ہیں کیا یہود و نصارہ کو؟ دیکھو قرآن میں وہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا ذبیحہ جائز ہے. تو اہل کتاب کون سے والے؟ اہل کتاب کون سے والے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, اہل کتاب کون سے والے؟ جیسے عربی میں وہ اہل کتاب جنہوں نے تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا. نہیں, وہ اہل کتاب جنہوں نے تثلیث کے عقیدے کو اپنایا. صاحب انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مسلمان مومن نہیں کہا انہوں نے. ایسا ہے نا, آپ انگلش میں کہا ہے تو انہوں نے مومن نہیں کہا. خرافات والی باتیں مت کیا کریں, بہت ساری میں کلپ آپ کی سنتا ہوں, صرف خرافات کی باتیں کرتے ہیں آپ. مومن ہے اور طاہر القادری کافر ہے, یہ کون سا غلط بات؟ آپ جو یہ سب کرتے ہیں بہت غلط بات ہے, لوگوں کو فون کر کے پریشان کرتے ہیں کہ الیاس قاضی نے ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز سنوائی. ان کے کھلا کفر کرنے والے کو مسلمان مان رہے ہیں صاحب. سنیے, ٹی وی سے بتاؤ اللہ کے رسول کی آواز آئی, اب یہ کافر نہیں ہوگا ایسا کروانے والا؟ سنیے, نہیں ٹی وی سے, یہ اظہری میاں نے کہا ہے. اظہری میاں جھوٹ بولیں گے کیا؟ اظہری کیوں کسی پر الزام تہمت لگا رہے ہو بھائی؟ آپ ان کے بیٹے موجود ہیں. ارے یہ سب خالی غلط باتیں کر کے آپ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ فون کر کے. غلط بات ہے. بتائیے آپ عمر دراز ہونے کے بعد میں اس طرح کی باتیں, عمر دراز ہیں آپ. سلام بھیجا کہ آلو بیگن ٹماٹر کم سے کم اپنی عمر کا تو لحاظ رکھو. انتشار امت میں انتشار جو پھیلا رہے ہو تم, خرافاتیں کر رہے ہو لوگوں کو فون کر کے, غلط بات ہے یہ سب. انتشار آپ نے طاہر قاضی کو کافر کہہ دیا اور الیاس قاضی کو بہت بڑا بتا دیا. اس کے خلاف آپ جو آپ دیکھیے, میں نے آپ سوال کر لیا, بتائیے آپ بلیورز ہیں یہود و نصارہ یا نہیں ہے؟ آدمیوں کو بشارتیں بہت ہوتی ہیں, جس کو چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی زیارت ہو جاتی ہے ان کے آدمیوں کو. یہ محدث کبیر کی کلپ ہے, میں بھیجوں گا آپ کو.
अरे तो मुहद्दिस कबीर ने ये कह दिया वो सुन्नी नहीं रहा। अरे उन्होंने कहा गुमराह माने, उन्होंने गुमराह माने। किसने? कहीं नहीं गुमराह कहा है। ये कहा कि ये अमल है उनका, अच्छा अमल नहीं है। पहले इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता था, इसने खुद इकरार किया है कि मैंने मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के कहने से अब मैं नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था। हाँ तो तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। उसने वो नमाजें कब दोहराई साहब, वो जो पहले अरे तो आप उसकी नमाजों का जवाब आप दोगे अल्लाह की बारगाह में, वो देंगे। ऐलान करना पड़ेगा ना, मैंने जो नमाजें पढ़ी थी अब मैं दोहरा रहा हूँ, कलमा पढ़ूं, कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। हाँ तो उसने तो जब उन्होंने ये कह दिया अल्लामा अब्दुल हलीम के कहने पर मैंने मना कर लिया, तो कलमा का पढ़ा, उसने निकाह नहीं किया साहब। मुहद्दिस से कभी ने नहीं कहा कि निकाह पढ़ा, इसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने निकाह करना पड़ेगा। ईमान करिए, दावत इस्लामी वालों से हम राब्ता करके उनको आपका नंबर देते हैं और आप आप पाकिस्तान जाइए और निकाह पढ़ा के आइए मौलाना इलियास कादरी का, ठीक है? इतनी हमदर्दी मत करो इलियास की, जिसने इलियास कादरी का निकाह पढ़ा के आइए। मियाँ साहब ने खुला रद्द किया साहब, उसका खुला रद्द किया है। तो आप अजरी मियाँ को मानते हैं? अरे तो क्यों नहीं मानेंगे साहब? अजरी मियाँ को नहीं मानते? आप मानते हैं नहीं मानते हैं ये बताइए ना। आलिम थे, फाजिल थे, मैं आपसे जितना पूछना उतना बताइए। आप हुजूर ताज शरिया अजरी मियाँ को मानते हैं? हर बात मानो किसी की, हर बात तो अल्लाह रसूल की मानी जाती है। तो ताज शरिया कौन सी बात है नहीं मानते हैं आप, वो बता दीजिए, और कौन सी मानते हैं वो बता दीजिए। इमाम आजम की हर बात मानेंगे? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ताज शरिया की कौन सी बातें नहीं मानते हैं, कौन सी नहीं बातें? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया, उसको हम नहीं मानते। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी मुफ्ती आजम के खलीफा थे, बड़े खलीफा। अच्छा, तो ताहिर के खिलाफ उन्होंने जो फतवा दिया, हुक्म नाफिज किया, वो मानते हैं? वो भी नहीं मानते। इसी के जब मुफ्ती तकद्दुस अली खान पाकिस्तानी अलैहिर्रहमा जो सरकार आला हजरत के खुलफा में हैं, उनका फतवा मानते हैं ताहिर के खिलाफ? देखो साहब, अब ये तो मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मुफ्ती तकद्दुस अली खान पाकिस्तानी जो खलीफा आला हजरत है, आजम मुरादाबाद का फतवा नहीं मानेंगे? इलियास काजी पर कुफ्र का फतवा है कि हम ईद क्यों ना मनाएं, रमजान के बाद ईद क्यों ना मनाएं? तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा, मुझे पता नहीं है। मैं भेज दूंगा, और आपको अजहरी मियां की क्लिप भी भेजूंगा, और दयाल मुस्तफा साहब की भी, और काशी वाले गयास साहब की भी, जिन्होंने खुल कर रद्द किया है। अरे इन्होंने तो ये तक लिखा है कि इसकी इज्तिमा में जितने लोग गए थे लांडी में, सबकी बख्शिश, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। सफर 27 पढ़ लो आप फैज़ान सुन्नत, उसमें इसके इज्तिमा में देवबंदी बरेलवी अहले जितने गए सबकी बख्शिश हुई। सफर 27 फैज़ान सुन्नत। और एक एडिशन में 44, अगर आप देखना चाहो तो एक में 44 में मिलेगा, एक में 27 में। तो आप भी चले जाते उसमें? अरे साहब, आप उसकी पहलू तही कर रहे हो उसको। इलियास काजी को आप इतना बड़ा बता रहा हो कि मुसलमान है, मोमिन है, काम जाने क्या क्या बता रहा हूँ आप उसको। उसने सलाम का मजाक बनाया है। आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। इसलिए तो बिलग्राम वालों को सुलह कुल्ली हमें मानना पड़ेगा कि बिलग्राम वाले भी सुलह कुल्ली हैं और मारेला वाले भी सुलह कुल्ली हो गए। ये कुफ्र है क्या? नहीं, जब अजहरी मियां रद्द करना तो इन्हें रद्द करना चाहिए, बिलग्राम मारेला के पीरों को। जब अजहरी मियां को मान रहे हो तुम लोग, तो फिर मसले के हालत के नारे क्यों लगा रहे हो जब तुम इलियास कादरी का रद्द नहीं कर रहे? क्या करें, इलियास कादरी सुन्नियत से खारिज हो गए? ताजदार ने सैयद सिद्दीन हैदर मियां ने तौबा करवा ली अपने मुरीद से, उसके बावजूद उनके पीछे पड़े के राबदी ये तब्दीली आए। अरे उन्होंने तौबा करवाई, कलमा पढ़वाया, झांसी में कितना बड़ा काम किया हजरत सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब ने। अच्छा, इमाम में ताजदार अहले सुन्नत है हजरत सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब, इमाम अहले सुन्नत। मगर गैर आलिम एक जाहिल आदमी ताजदार अहले सुन्नत हो जाएगा? अरे आलिम है वो, अशरफिया से फारिग है। किसने कहा? आपको मालूम है? हाँ साहब, मुझे तो मालूम ही यही है कि वो बता तो रहे थे कि नहीं मालूम, गैर आलिम है वो। आज तक उन्होंने पैंट शर्ट पहनी, आज तक उन्होंने टी शर्ट पहनी, आज तक दाढ़ी कटा क्लीन से घूम रहे थे, आज तक वो पियानो बजाते घूम रहे थे। अब देखो, पीर का बेटा होने का मतलब ये नहीं है पीर बनेगा। पीर बनने के लिए आलिम दीन होना जरूरी है। अब चाहे वो सैयद साहब हो, गैर सैयद साहब हो। हालात ने तो ये लिखा है कि साथ सैयदों की मैं पैर की खाक हूँ। अरे तो आलम ने ये कह दिया कि जो सैयद होगा वो सब आलिम ही पैदा होगा। और हालत ने भी लिखा सैयद अगर गुमराह हो जाए तो भी ताजीम फर्ज है। नहीं तो ताजीम फर्ज है या तकलीद फर्ज है? या उसको मुफ्ती मानना फर्ज है, उसे आलिम मानना फर्ज है? नहीं, उसकी बुराई करना, गीबत करना भी हराम है आम मुसलमान की। ये गीबत और चुगली और बुराई थोड़ी है, ये हक बात है। अरे तो वो ताजदार अहले सुन्नत बता रहे हैं, तो गैर आलिम ताजदार अहले सुन्नत हो सकता है क्या? मेरा आपसे सवाल है।
अब आप उनके मेरा पास आपसे बैठ के सवाल है, देख आप लें, जवाब अब दीजिए। आप उनके पास बैठ के गैर देख लें आलिम वो आलिम ताजदार है कि अहले नहीं सुन्नत है। हो सकता है? नहीं, हमारे नाम और कितने आलिम है थे बताओ उनके खानदान के। मैं आपसे पूछ रहा नहीं, हूँ, और मारवाड़ ताजदार में अहले बता दो, सुन्नत हो सकता है? मारवाड़ में और कौन कौन आलिम है उनके खानदान के बताओ आप। अरे चलिए यार, फोन लगिए, क्यों खुरापात देखा वाला, ये मेरे पास टाइम नहीं है। देखा